الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محترم حضرات اور حاضرین اجلاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے آخری وقت میں اپنے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک نصیحت اور وصیت ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. انی ترکت فیکم امرین ان لن تضلوا ابدا ان تمسکتم بہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ثقلین، دو بھاری بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اتنی مضبوط اور اتنی بھاری چیزیں ہیں کہ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، بڑے بڑے سیلاب آئیں گے اور آندھیاں آئیں گی، لیکن ان آندھیوں میں اور ان حوادث اور طوفانوں میں اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ الحاد اور مادیت کی آندھیاں، وہ بدعات اور خرافات اور رسوم اور رواج کے طوفان اور وہ سیلاب تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. کتاب اللہ و سنتی، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ اور میری سنت ہے. یہ دونوں اتنی بھاری اور اتنی مضبوط چیزیں ہیں کہ جو مسلمان ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور تھام لے گا، یعنی ان کے اوپر عمل کرنے لگے گا، اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی وہ اللہ کا دنیا کے اندر مطیع اور فرما بردار بندہ ہے. وہ اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، جس نے قرآن کے احکام پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا. اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جو ایک نصیحت نامہ ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قیامت تک قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوگی. اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کے معانی اور اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ اور وہ قراء اور وہ مفسرین کرام اور وہ علماء کرام جو قرآن کریم اور قرآن کریم کی تفسیروں کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ان اللہ کے بندوں سے پورا ہو رہا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اور وعدہ فرما لیا گیا ہے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की जगह मुआशरे के अंदर बिदअत और खुराफात को रिवाज देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जहां जहां सुन्नतों का नूर आएगा, बिदअत की जुल्मतें और उसकी तारीकियां छटती हुई नजर आएंगी। बिदअत रसूम और रिवाज से छुटकारा पा लेना और उनको खत्म कर देना ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन जहां सुन्नतों का दौर दौरा होगा और सुन्नतों की इशाअत और तरवीज होगी और सुन्नतों पर उम्मत अमल करने वाली बन जाएगी, खुद ब खुद ये तमाम बिदअतें और ये खुराफात और रसूम और रिवाज सब के सब खत्म होते चले जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद कि सुन्नतों पर ऐसे जमाने में अमल करना कि जबकि आपकी सुन्नतें मुर्दा की जा रही हो तो उस वक्त एक सुन्नत पर अमल करने का सवाब 100 शहीदों के बराबर मिलेगा। आज ये हालात पैदा हो गए हैं जब एक कौम किसी एक तरीके जिंदगी की आदी हो जाती है और एक तरीके पर जिंदगी गुजारने की उसको आदत हो जाती है तो उससे उसके लिए निकलना बड़ा दुश्वार होता है। उसके लिए उन तमाम रसूम और बिदात को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनु इसराइल एक जमाने तक बनु क़िब्तियों और फिरौनियों के जुल्म और सितम का तख्ता मश्क बने रहे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से और अपने अहकाम पर अमल करने की बरकत से फिरौन और फिरौनियों से नजात अता फरमाई। और जब वादी तीह के अंदर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, हम ये हलवा, ये मन्नो सलवा, ये तीतर और ये बटेरे और आसमान से नाजिल होने वाला ये रिज़्क़ खाते खाते तंग आ गए हैं। हमें तो चाहिए प्याज, हमें लहसुन चाहिए, हमें ककड़ियां चाहिए, जमीन से उगने वाली तरकारियां और सब्जियां चाहिए, हम तो इनको खाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुल्क शाम के अंदर एक कौम अमालिका है, एक कौम जब्बार है, जाओ तुम उससे जंग करो, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा और तुम्हारी मनचाही जिंदगी वहां मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी तबीयत के मुताबिक रिज़्क़ मिलेगा। लेकिन चूंकि मिस्र के अंदर एक जमाने तक फिरौनियों और क़िब्तियों के जुल्म और सितम में पिसते रहे, इसलिए जिल्लत की जिंदगी गुजारने के आदी बन गए और इसी आदत की बिना पर हजरत मूसा से कह दिया कि फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा, हम लड़ने के लिए जाने वाले नहीं, तू जा और तेरा परवरदिगार जा और जाकर उस कौम से लड़ो, हम तो यहीं बैठने वाले हैं। तो जब एक कौम किसी आदत की किसी जिंदगी गुजारने के तरीके की आदी हो जाती है तो उससे निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। एक और मिसाल आपके सामने देता चलूं कि कुफार मक्का, सनादीद कुरैश और अरब के लोग कुफ्र और शिर्क की जिंदगी गुजारते गुजारते उसके रसिया और उसके इतने आदी बन चुके थे कि अपनी बुतों की इबादत छोड़ना, अपने हाथों के तराशे हुए माबूदों को छोड़ देना और उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेना बड़ा उनके लिए मुश्किल था। आकाए दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहदानियत और रिसालत का पैगाम पेश किया और कोहे सफा के चट्टान पर और पहाड़ी पर खड़े होकर एक खुदाए वहदहु ला शरीक लहू की तरफ तमाम लोगों को दावत दी और फिर आपने अपने इस मिशन को जारी रखा तो तमाम सनादीद कुरैश तंग आ गए। अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए। अबू तालिब कुरैश के सरदार थे। कहने लगे कि अबू तालिब, तुम अपने भतीजे को समझा लो, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों की तौहीन की है, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को गालियां दी है, तुम्हारे भतीजे ने हमें बुरा भला कहा है, हमें गुमराह कहा है, हमें जानवरों से ज्यादा गुमराह करार दिया है। या तो उसको समझा लो वरना उसका मामला हमारे ऊपर छोड़ दो,
हम मोहम्मद से निपट लेंगे। अबू तालिब ने उनको समझा कर वापस कर दिया, रुखसत कर दिया। लेकिन कुछ जमाने के बाद फिर आए और कहने लगे कि ऐ अबू तालिब, तुमने अपने भतीजे को नहीं समझाया, उसने हमारी कौम के अंदर दरार पैदा कर दी है, हमारी कौम की सफों में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा कर दिया है। तो हम अपने भतीजे को समझा लो। अगर तुम अपने भतीजे को ना समझा सके तो तुम कुरैश से लड़ने के लिए और अरब से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ख्वाजा अबू तालिब ने समझाकर उनको वापस कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में लगे रहे, वहदानियत और रिसालत का पैगाम पेश करते रहे। लेकिन फिर कुछ जमाने के बाद आते हैं और कहते हैं कि ऐ अबू तालिब, तुमने अभी अपने भतीजे को नहीं समझाया। अगर तुमने नहीं समझाया तो फिर तमाम अरब की तलवारें निकल आएंगी और फिर तुम तमाम अरब और सनादीद कुरैश का मुकाबला न कर सकोगे। अबू तालिब ने फिर रुखसत करने की कोशिश की। कहने लगे कि ऐ अबू तालिब, उमारा का बेटा बड़ा हसीन और खूबसूरत है, बड़ा खूबरू है, तुम उसको ले लो और अपना मुतबन्ना और मुंह बोला बेटा बना लो। मोहम्मद की जगह उसको अपना बेटा बना लो और अलियाज़ु बिल्लाह मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसका किस्सा तमाम कर दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत जब अबू तालिब की खिदमत में आते हैं तो अबू तालिब कहते हैं कि भतीजे, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मेरे ये कंधे कमजोर हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे जिस्म के अंदर वो ताकत और तवानाई नहीं रही, मेरे जिस्म के अंदर अब अरब से लड़ने की कुव्वत नहीं रही, मेरे कांधों के ऊपर इतना बड़ा बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं और अपने मिशन से और अपनी दावत से बाज आ जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आबदीदा हो गई, आपकी आंखों से आंसू छलकने लगे और आपने फरमाया, चाचा जान, अगर अरब के लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रख देंगे तब भी मैं अपने मिशन से और अपनी दावत से बाज नहीं आऊंगा। या तो मैं इस मिशन को और दावत को पूरे आलम के अंदर आम करके रहूंगा या इसी रास्ते के अंदर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने मिशन को, अपनी दावत को पेश कर रहे हैं। बुतों की बुराई, उनके हाथों के तराशे हुए सनमों और खुदाओं की परस्तिश की बुराई, और कहते थे कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बना सकते, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। औलाद का देने वाला अल्लाह, बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला अल्लाह, मुसीबतों से नजात देने वाला अल्लाह, तकलीफों को दूर करने वाला अल्लाह, बारिशों को नाजिल करने वाला अल्लाह, गोया के तमाम नेमतों से नवाजने वाला अल्लाह। लड़की भी वही अता करता है, लड़के भी वही अता करता है, जिस औरत को चाहता है वो बांझ बना देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ पेराए से और मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह की कुदरत को कुफारे मक्का के सामने रख रहे हैं, लेकिन वो कुफ्र और शिर्क की जिंदगी गुजारने के इतने आदी बन गए, इतने आदी बन गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों का, आपकी बातों का और आपकी दावत का उन मुशरिकों और काफिरों के दिलों पर कोई असर नहीं होता था। तो एक कौम जब किसी चीज की आदी बन जाती है उससे निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। जब बिदअत की आदी बन जाती है, बिदअतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाजिरीन इजलास, ये मजहब इस्लाम, ये शरीयत इस्लामिया और हमारा दीन इस्लाम कोई ये नफ्सियाती चीज नहीं, ये ख्याली चीज नहीं, ये कोई जज्बाती चीज नहीं है, ये कोई पेट की चीज नहीं है कि हम अपनी नफ्सियात के मुताबिक इस मजहब इस्लाम को बना ले, हम अपने जज्बात और ख्यालात के मुताबिक इस मजहब इस्लाम को बना ले। जो हमारे दिल के अंदर आए वो हम करें और जो हमारी मर्जी के खिलाफ जाए, चाहे कितनी सच्ची और अच्छी बात हो, हम उसको छोड़ दें और उससे मुंह मोड़ लें। शरीयत ऐसी चीज नहीं, शरीयत अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कानून है। अल्लाह की तरफ से शरीयत हमारे लिए एक दस्तूर हयात के तौर पर नाजिल किया गया है, चाहे हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, लेकिन हमें उसी के मुताबिक जिंदगी
گزارنی ہے، اور جو شریعت سے انحراف کرے گا وہ گمراہ قرار دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کو تو لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری عبودیت اور تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ قرآن کریم کو کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات کے اندر 1,24,000 صحابہ اکرام موجود ہیں۔ آقائے دو جہاں پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا جاتا ہے اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میں نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنے مذہب اسلام کو پسندیدہ قرار دے دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل اور تام کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ مذہب اسلام اور شریعت اور دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا، اب اس کے اندر کمی زیادتی کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ وہ قومیں گمراہ ہو گئیں جنہوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے۔ آپ تمام گمراہ فرقوں کا جب جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے وہ گمراہ صرف اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑا ہے، یا اپنے اسلاف، اپنے اکابر اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، یا تو انہوں نے ان کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، یا اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر اور وضع کر کر کے اس کے اندر شریعت کے نام پر بدعات کو داخل کر دیا، وہ لوگ بھی تمام کے تمام گمراہ ہو گئے۔ جس طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے طریقے پر اور نقش قدم پر چلنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من یعشی بعدی منکم فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعلیکم بالنواجذ وإیاک ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ۔ آپ نے فرمایا میرے بعد تم میں سے بہت سارے لوگ زندہ رہیں گے، جو زندہ رہیں گے میرے بعد امت میں اختلاف دیکھیں گے، انتشار دیکھیں گے، دین کے نام پر، شریعت اور مذہب اسلام کے نام پر وہ اختلاف کریں گے، لیکن اس زمانے کے اندر تم میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے صحابہ کرام کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، کوئی سنت تم سے چھوٹنی نہ پائے۔ اور دیکھو تم نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، بدعاتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، اور شریعت میں یہ چیزیں داخل نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو شریعت کے نام پر ایجاد کی جائے اور بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ جس طریقے سے ایک صاحب ذوق اور ایک صحیح انسان اپنے حلق سے مکھی کو پیٹ میں اتارنا گوارا نہیں کرتا، مچھر اگر حلق کے اندر چلا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، اس کو قے آنے لگتی ہے، اس کو متلی آنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک صاحب ذوق اور سلیم الطبع مسلمان اور انسان ایک مکھی اور مچھر کو اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا اور چھن کھاتا ہے، اسی طرح مذہب اسلام ایک صحیح مذہب ہے، دین اسلام اور شریعت اسلامیہ ایک صحیح طریقہ کار اور ہمارے لیے صحیح طریقہ زندگی اور ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا ایسا ہے جیسا کہ صاحب ذوق انسان اپنے گلے سے کسی مکھی اور مچھر کو اندر اتار لے اور اسے قے آنے لگے۔ جس طرح کسی انسان کے اور مسلمان کے بدن کی کھال کے اندر ہلکی سی اور باریک سی پھانس لگ جاتی ہے، جتنی باریک ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف پہنچاتی ہے، اتنی ہی اس سے اذیت ہوتی ہے، اسی طرح مذہب اسلام کا بدن ایسا ہے جو کامل اور مکمل ہے، حسین اور خوبصورت ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے مذہب اسلام اور دین اسلام کو تمہارے
ہمارے لیے مکمل کر دیا. اگر بدعتیں ایجاد کر کے اس کے اندر داخل کی گئی تو ایسا ہے جیسے کسی انسان کے اندر بدن کے اندر پھانس کو داخل کر دیا گیا اور وہ اس سے تڑپتا رہے, اس کی ٹیس محسوس کرتا رہے اور اس کی تکلیف میں مبتلا رہے. اسی طرح مذہب اسلام کا بدن کسی بدعت اور خرافات کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرے گا. اور صحابہ کرام نے اس مثال کو قائم کر کے دکھا دیا, پوری امت مسلمہ کے لیے رہبری اور رہنمائی فرما دی. یوں تو تمام صحابہ کرام بدعتوں کے خلاف شمشیر برہنہ اور تیغ برہ تھے, ننگی تلوار تھے. اپنے سامنے کسی بدعت کو مذہب اسلام کے اندر داخل کر دیا جائے یا کسی بدعت پر عمل کر لیا جائے, کبھی صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن چند صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا نام بدعتوں کے خلاف سر فہرست ہے اور نمایاں طور پر سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے. ان میں ایک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. آپ کے وضو کی خدمت, مسواک کی خدمت, جوتیوں کے اٹھانے کی خدمت, آپ کے تکیے کی خدمت ان کے سپرد تھی. آپ کے سفر میں, آپ کے حضر میں حضرت عبداللہ بن مسعود آقائے دو جہاں کے ساتھ رہتے تھے. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر قرآن کو سیکھنا ہے تو 4 صحابہ کرام سے پڑھو. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دیکھیے کیسے بدعت کے خلاف ان کی حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی جوش مارتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ داہنی طرف کو ہی مڑ کر فجر کے بعد اور عصر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. ہم فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو امام سلام پھیرنے کے بعد تسبیح پڑھنے کے لیے کبھی داہنی جانب مڑ کر بیٹھتا ہے, کبھی بائیں جانب مڑ کر بیٹھتا ہے اور کبھی مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتا ہے. تینوں طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ جب نماز سے فارغ ہو جاتے, آپ کو اگر ضرورت داہنی جانب کی ہوتی آپ داہنی جانب مڑ کر بیٹھتے اور پھر تسبیحات پڑھ کر دعا فرما کر ادھر کو تشریف لے جاتے. آپ کو ضرورت ہوتی تو بائیں جانب مڑ کر بیٹھتے, تسبیحات پڑھنے کے بعد ادھر کو تشریف لے جاتے. اگر مقتدیوں اور صحابہ کرام کے سامنے تقریر کرنے کی ضرورت پیش آتی آپ ان کے سامنے رخ کر کے بیٹھ جاتے اور پھر ادھر ان کے سامنے واضح نصیحت فرماتے. کوئی آپ نے طریقہ لازم قرار نہیں دیا تھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے زمانے کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ داہنی جانب مڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس کو انہوں نے لازم قرار دے لیا تھا کہ داہنی جانب ہی مڑ کر بیٹھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, تابعین سے فرماتے ہیں کہ لا يجعل احدكم للشیطان شیئا من صلاته یا ان علیہ حقا اللہ ینصرف الا عن یمینہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ. تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے, اپنے اوپر یہ لازم قرار نہ دے لے کہ میں داہنی جانب ہی مڑ کر بیٹھوں گا. رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے آقا کو کثرت سے دیکھا ہے کہ آپ بائیں جانب بھی مڑ کر بیٹھتے تھے. اس پر آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائنی جانب بھی مڑتے تھے, بائیں جانب بھی مڑتے تھے, لیکن بعد کے لوگوں نے ایک جانب رخ کر کے بیٹھنے کو لازم قرار دے لیا. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کو لازم قرار دے لینا یہی بدعت ہے, اس کا چھوڑنا ضروری ہے. ایک مباح چیز تھی, ایک جائز چیز تھی, لیکن اس کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا ہے. اس لیے کہ شریعت کے اندر جس چیز کی اجازت ہو, جائز اور مباح ہو, اس کو لازم اور فرض اور ضروری سمجھ لے تو اس کا چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے. اور فرما دیا کہ یہ شیطان کا نماز میں حصہ مقرر کرنا ہے. یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے کہ ایک ہی طرف مڑ کر بیٹھو, ایک ہی طرف مڑ کر بیٹھو. ارے نادانو, اللہ کے رسول تو سب طرف مڑ کر بیٹھتے تھے, دائیں جانب بھی, بائیں جانب بھی, اور سامنے رک کر کے بھی بیٹھتے تھے. تو دیکھو ایک چیز جائز تھی,
لیکن بعد کے لوگوں نے ایک طرف لازم قرار دے لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی بھی ممانعت فرما دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول اور جلیل القدر صحابی اور اتباع سنت کے بے پناہ حریص ہیں، آپ ان کو دیکھیے کیسی بدعت کے خلاف ان کی ایمانی غیرت جوش مارتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کو چھینک آتی ہے اور وہ کہتا ہے، جب چھینک آتی ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اور مسئلہ سنتے چلے جائیے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یا کم سے کم الحمدللہ کہہ دے. صرف سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ دعائیں ہیں جو چھینکنے والے اور سننے والے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. عبداللہ ابن عمر کی مجلس کے اندر ایک شخص کو چھینک آتی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت غصے کے ساتھ کہا کہ نحن نقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو چھینکنے پر یہ کہتا ہے کہ سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، سلام ہو تیری ماں پر. ارے ہم بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے اس طرح یہ طریقہ صلاۃ و سلام کا اور یہ موقع اور یہ محل اس طرح نہیں سکھایا. ہمارے آقا نے چھینکنے پر یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو صرف کہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ نہ کہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، بتائیے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا گناہ ہے؟ کیا برا ہے؟ لیکن ایک شخص اس کو غلط طریقے پر استعمال کرتا ہے. چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن چھینک کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس پر قدغن لگاتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ یہی تو بدعت ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی. اپنی طرف سے تم ایجاد کر کے مذہب اسلام کے اندر داخل کر دو. اللہ کے رسول نے چھینکنے کے موقع پر سلام بھیجنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی تعریف کرنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ کہو الحمدللہ. دیکھو ایک چیز سلام پڑھنا اللہ کے رسول پر جائز، لیکن جب غلط طریقے پر استعمال کیا جائے گا تو اس وہی چیز بدعت بن جاتی ہے اور وہی چیز منکر بن جاتی ہے. اس کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. ایک مسجد کے اندر گئے اپنے شاگرد کے ساتھ، مسجد کے اندر دیکھا کہ اذان ہو چکی ہے. اذان کے بعد جس طرح آج بدعتی حضرات اپنے مسجد کے میناروں سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس مسجد کے اندر اذان ہونے کے بعد ایک آدمی لوگوں کو نماز کے لیے پکارتا ہے اور نماز کے لیے بلاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں غصے میں تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے شاگرد سے اخرج بنا فإن هذه بدعہ، ہمیں اس مسجد سے لے چلو، یہ بدعتی کی مسجد ہے، میں یہاں نماز بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتا. کیونکہ اذان اللہ نے اسی لیے تو مشروع قرار دی ہے کہ جو مسجدوں سے دور ہیں ان کو اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تکبیر اور اقامت اس لیے مشروع قرار دی گئی ہے تاکہ جو مسجد کے اندر موجود ہیں ان کو اطلاع ہو جائے کہ اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے. اذان کے بعد اور تکبیر سے پہلے ایک نیا اعلان کرنا اور مسجد کے میناروں سے یہ صدائیں بلند کرنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بدعت ہے. اور صحابی رسول نے ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کی سخاوت مشہور ہے، جن کی شرم و حیا مشہور ہے، جو ذوالنورین ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اے عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایسے جلیل القدر صحابی اس زمانے کے اندر خیر القرون کے اندر نکاح کی تقریب میں اور نکاح کی دعوت تو دی جاتی تھی لیکن ختنے کی دعوت کہیں نہیں دی جاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے،
اپنے بچے کی ختنہ کی جاتی ہے اور اس کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے کہ ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، یقیناً ختنہ شاعر اسلام میں سے ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے گویا کہ اس کی مسلمانی ہو گئی ہے۔ تو ختنے کی دعوت دینے کے لیے آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ختنہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا انا کنا لا نأتی الختان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ندعى له، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختنوں کی دعوت میں نہیں جاتے تھے، اور ختنوں کی دعوت اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی کی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ تو نے کیسی بدعت نکال لی ہے کہ اب تک تو نکاح کی دعوتیں ہوتی تھی، اب تو ختنہ کی دعوت بھی دینے لگا ہے۔ تو دیکھو ختنہ کرنا ایک عبادت ہے، ایک مسلمانی کا طریقہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعوت کو حضرت عثمان غنی نے ایک بدعت اور منکر اور ایک گناہ کا کام قرار دیا ہے، اور اس کی دعوت کو قبول نہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نفل نماز پڑھنا بتائیے عبادت ہے یہ گناہ کا کام ہے؟ سب جانتے ہیں عبادت ہے۔ جتنی نفل پڑھے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اپنی خلافت کے زمانے میں کہ عیدگاہ کا میدان ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور عید کی نماز میں عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار فرمانے لگے میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اور اس کا حکم نہیں کیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دینا تو دور کی بات ہے، جو رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے اس کے خلاف تو کر رہا ہے، تجھے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تجھے سزا ضرور دے گا۔ ہر نمازوں کے بعد اور نمازوں سے پہلے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد نفل نہیں پڑھیں گے، اور عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا درست نہیں، حالانکہ نفل پڑھنا ایک عبادت ہے، لیکن جب عید کی نماز سے پہلے جس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے پڑھنے لگا تو وہی چیز بدعت بن گئی، گناہ کا کام بن گئی، وہی چیز منکر بن گئی، اور صحابی رسول نے اس پر ضرب کاری لگائی اور منع کر دیا۔ دیکھو ان تمام احادیث میں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے ان میں وہ کام جائز ہے، لیکن جب غلط طریقے سے کیے گئے، لازم قرار دے لیا گیا، ضروری سمجھ لیا گیا، تو وہی چیز بدعت بن جاتی ہے، اور اس کا چھوڑنا ضروری ہے، اس کا ترک کرنا لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تو تعلیم دی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے مذہب اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کیا اور اس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے وہ چیز مردود ہے، اور ایسا شخص بھی مردود ہے، اور اس چیز کی تردید کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک دو مثالیں دے کر میں مقصد پر آتا ہوں۔ مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ سب جانتے ہیں فرض نماز 3 رکعت ہے، لیکن کوئی شخص یہ سوچے کہ میں مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا، 1 رکعت زیادہ ہو جائے گی، قرآن کریم بھی زیادہ پڑھا جائے گا، 1 رکوع بھی زیادہ ہوگا، 2 سجدے بھی زیادہ ہو جائیں گے، بتائیے انصاف کے ساتھ کیا اس کی مغرب کی نماز قبول کر لی جائے گی؟ کیا اس کو اس پر ثواب ملے گا؟ ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، یہ نماز اس کے لیے وبال جان اور گناہ کا ذریعہ بنے گی، اور یہ نماز اس کے منہ پر مار کر پھینک دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آقائے دو جہاں کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، 4 رکعت نہیں ہے۔ آپ نے خطوط بھیجے ہوں گے، لفافے بھیجے ہوں گے اور بھیجتے ہوں گے، رجسٹری کرتے ہوں گے، ڈاک خانے میں اور پوسٹ آفس میں جب جائیں گے تو ایک لفافے پر جو ڈاک ٹکٹ ہے وہی جب لگائیں گے ہم، تو جب ہمارا لفافہ اور خط جس کو بھیجا جا رہا ہے اس تک پہنچے گا۔ لیکن ہم نے سوچا 5 روپے کا ٹکٹ نہیں لگاتے، بلکہ زمین کی رجسٹری کے جو ٹکٹ آتے ہیں جو 1000 5000
10,000 کے آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جیسی زمین ہوتی ہے اس قیمت کے اعتبار سے آتے ہیں. 5 روپے کا ٹکٹ نہ لگایا لیکن رجسٹری کا ٹکٹ 2,000 یا 5,000 کا اس لفافے پر لگا دیا. انصاف سے بتائیے کیا پوسٹ مین تمہارے اس لیٹر کو اور تمہاری اس ڈاک کو اور تمہارے خط کو کیا پہنچا دے گا؟ اور کیا گورنمنٹ اس کو مان لے گی؟ کبھی بھی نہیں مانے گی. آپ کہیں گے میں نے 5 روپے کی بجائے 5,000 کا ٹکٹ لگایا, کیوں میرا خط نہیں پہنچا؟ گورنمنٹ کہے گی, پوسٹ مین کہے گا تو نے ہندوستان کے آئین اور ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے, تو نے ڈاک ٹکٹ 5 روپے ہی کا لگانا تھا, جو قانون ہے اس کے مطابق چلے گا تو تیرا خط پہنچے گا ورنہ تیرا خط نہیں پہنچے گا. یہی مطلب ہے کہ مذہب اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, احکام خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور عبادتیں کریں گے تو وہ قبول ہے, اس سے ذرا سا بھی ہٹیں گے تو وہ ہماری عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی. ایک شخص ہندوستان کے قانون کو تباہ کرتا ہے اور ایک کتاب میں شائع کرتا ہے, ہندوستان کی تمام دفعات اور تمام قوانین کو اس نے تباہ کرایا, لیکن ایک قانون اپنی طرف سے اضافہ کر کے لکھ دیا. بتائیے ہندوستان کا صدر, ہندوستان کا وزیر اعظم اور ارکان پارلیمنٹ اس کو بخش دیں گے؟ اسے جیل ہو جائے گی کہ تو نے ہندوستان کے قانون کے اندر تحریف کی ہے, اپنی طرف سے ایک دفعہ کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ اسی طرح مذہب اسلام کی جو دفعات ہے, اللہ کے رسول نے جو شریعت کی دفعات مقرر کی ہے, بدعتی اگر کوئی اپنی طرف سے اس کے اندر چیز کو ایجاد کر کے داخل کرتا ہے تو مذہب اسلام کی دفعات کے اندر اور اس کے قانون اور اس کے آئین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے. جب ہندوستان کا صدر اور ہندوستان کا وزیر اعظم اس کو سزا دے سکتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی سے بدعتی کو سزا نہیں دے گا؟ یقیناً ایسا کر جہنم کی گہری وادیوں کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پھینک دیا جائے گا. یہی چیز ہے جب ہم بچاتے ہیں تو کہتے ہیں علماء دیوبند کلمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھنے سے منع کرتے ہیں, درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں. ارے مسلمانوں ذرا غور کرو, ہم درود و سلام پڑھنے سے نہیں روکتے جس طرح عبداللہ ابن عمر نے نہیں روکا تھا. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے منع نہیں کرتے جس طرح صحابہ کرام منع نہیں کرتے تھے, جس طرح وہ کہتے تھے کہ شریعت کی جو چیز دائرے میں ہے اسی دائرے میں رکھو, اس سے تجاوز مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, مذہب اسلام احکام اسلام کو چھوڑنے والے سمجھے جاؤ گے. ایک بدعتی اعتراض کرتا ہے کہ ارے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو محمد الرسول اللہ کہنے سے منع کرتے ہیں, کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھو, محمد الرسول اللہ مت پڑھو. جب تحقیق کی گئی وہاں تو پتا چلا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب مؤذن اذان دے اور تم اذان کو سنو تو فقولوا مثل ما سمعتم, تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کو کہتے ہوئے سن رہے ہو. وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو, وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی جواب میں یہی کہو, وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی یہی کہو, وہ حی علی الصلاۃ کہے تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, وہ کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر پڑھو, اور جو وہ لا الہ الا اللہ مؤذن آخر میں کہے تو تم بھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھو. آخر میں اذان کے لا الہ الا اللہ ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ بتائیے. صرف لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کا یہی حکم ہے, رسول اللہ کی یہی تعلیم ہے. اگر کوئی اذان میں آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے. اب اگر کوئی مؤذن کی اذان کو سن کر آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو حضور نے تو یہ فرمایا ہے جس طرح مؤذن کہے اسی طرح تم اس کے جواب میں کہو. مؤذن نے تو کہا لا الہ الا اللہ اور تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بتائیے تم نے اللہ کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی؟ اب اس چیز کو منع کیا گیا تو الزام رکھ دیا علماء دیوبند پر کہ یہ کلمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں, محمد الرسول اللہ کہنے سے روکتے ہیں. اسی طرح سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ناواقف اور نادان
مسلمان جو مذہب اسلام کی تحقیق نہیں کر سکتے، جو مذہب اسلام کے احکام کی نزاکتوں کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی اس نام پر اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈھونگ رچا کر سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکانے کی، ورگلانے کی اور گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص طور سے جاہل لوگوں کے اندر، ناواقف لوگوں کے اندر، جو روزوں سے دور، جو نمازوں سے دور، جو احکام اسلام سے دور، میلاد کو رائج کیا گیا ہے تاکہ کم سے کم مسلک اعلی حضرت زندہ رہے، کم سے کم بدعتی لوگوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام رہے، کم سے کم ان کے وارے نیارے ہوتے رہے اور نظر و نیاز ان کے نام پر چڑھتے رہے، چڑھاوے آتے رہے، ہدایہ تحائف لیتے رہے اور اللہ کے رسول کے نام کی محبت پر نادان اور ناواقف مسلمانوں کے مال و دولت کو بٹورتے رہے اور اپنی جیبوں کو بھرتے رہے۔ یہ قیام میلادی کو ایجاد کیا گیا ہے۔ یہ قیام میلادی کیا ہے جس کو میلاد کا نام دیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، اسے کہتے ہیں میلاد۔ آپ کی سیرت کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا ثواب ہے، علماء دیوبند یہی کہتے ہیں، لیکن مروجہ میلاد یہ بدعت ہے جس کے اندر قیام تعظیمی کی جاتی ہے، جس کے اندر حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، جس کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ الیاذ باللہ سرکار دو عالم مسجد نبوی اور اپنے روضہ اقدس کو چھوڑ کر ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، بدعتی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس ان نادان مسلمانوں پر اور ناواقف مسلمانوں پر جو اس عقیدے کے بہکاوے میں آ گئے اور اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ کے اندر بسا لیا کہ آقا دو جہاں اس روضہ اقدس جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، جہاں اللہ کے رسول کو رزق دیا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول آرام فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے یرزقون، ان کو جنت کا رزق دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام حیات ہیں، زندہ ہے، جس طرح دنیا کے اندر ان کی زندگی تھی اس سے کامل ترین زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے اندر ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو ترکی کا تھا، غالباً اس کا نام یا تو نور الدین زنگی یا عبد الحمید خان، تاریخ میں اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ غیر مسلموں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو حضور کے زندہ ہونے پر اتنا یقین ہے کہ وہ دو عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم کو نکالنے کے لیے آئے، مدینہ مسجد روضہ اقدس کے پاس آ کر انہوں نے قیام کیا، اپنی ایک جھونپڑی ڈال لی، رات کو خندق کھودتے تھے، مٹی کو نکالتے تھے اور دن کے اندر رات ہی میں دور دراز مٹی کو ڈال کر ہموار کر آتے تھے، یہاں تک کہ سرنگ کھودتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، آپ کے جسم مبارک کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کا مبارک قدم نظر آنے لگا، اس سورت کے اندر نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آقا دو جہاں آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ سلطان، تو ان دو منحوس اور ناپاک انسانوں سے مجھے بچا، ان دونوں نے مجھے بڑی ایذا اور تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ مسلسل 3 مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے آتے رہے، وہ ایک دم بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، مسجد نبوی کا رخ کرتا ہے اور پورے مدینے والوں کی دعوت کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کے باہر اس نے دعوت کی، ایک دروازہ بنایا کہ تمام کے تمام لوگ اس دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے کھا کر نکلتے رہے۔ دروازے کے اوپر وہ بیٹھ گئے، دروازے کے پاس وہ بیٹھ گیا، مدینے کا ایک ایک شخص کی صورت کو دیکھتا رہا۔ تمام لوگ مدینے کے آ گئے، کھا کر چلے گئے، لیکن جن لوگوں کی صورتیں، منحوس لوگوں کی صورتیں خواب میں دکھائی گئی تھی وہ نظر نہیں آئے۔ کہنے لگے کیا سب نے کھا لیا؟ سب دعوت میں آ گئے۔ وزیروں نے کہا کہ سب نے کھا لیا، کہ نہیں ابھی سب نہیں آئے ہیں، ابھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں۔ تو بتایا لوگوں نے کہ مسجد روضہ اقدس کے پاس 2 بزرگ ہیں، 2 نیک لوگ ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ والے ہیں، درویش ہے۔ کہا مجھے انہی کی ضرورت ہے، لے کر آؤ۔ ان کو پکڑ کر لایا گیا، جب سامنے پیش کیا گیا ہے تو آقا دو جہاں
अलैहि वसल्लम ने जिनकी सूरतें दिखाई थी ये वो दोनों मनहूस वही थे। उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछा गया, उनकी झोपड़ी जाकर देखी गई। जब उनकी झोपड़ी को हटाया है तो वहां सुरंग थी। ये बादशाह उस सुरंग के अंदर दाखिल हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के अंदर दाखिल हुआ, आपके मुबारक कदम तक पहुंचा। कितना खुशनसीब वो बादशाह था कि उसने आपके मुबारक कदम को बोसा दिया और फिर जमीन चारों तरफ गहराई में खोद दी गई और फिर शीशा पिघलाकर डाल दिया गया ताकि कोई भी मनहूस इंसान सुरंग बनाकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म तक ना पहुंच सके। तो गैरों को भी इतना यकीन है तो आपकी विलादत का जिक्र करना सवाब का काम है। लेकिन मुनव्वजा मीलाद जिसमें ये अकीदे रखे जाएं कि आप हाजिर होंगे, आप तशरीफ लाएंगे हमारा दुरूद और सलाम सुनने के लिए, अभी कबाहतें आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा, तो वो इंसान यकीनन गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, मजहब इस्लाम के अंदर बिदात का इर्तिकाब कर रहा है। सवाब मिलना तो दूर की बात है, उसके अकीदे की खराबी की बिना पर उसकी इबादतें भी उसके मुंह पर मारकर फेंक दी जाएंगी और ये शख्स आखिरत के अंदर इस आयत करीमा का मिस्दाक बनेगा। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। इन लोगों की दुनिया के अंदर तमाम मेहनत जाये हो गई, ये समझते हैं दुनिया के अंदर हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरत के अंदर पता चलेगा कि हमारा कोई नेक काम नहीं था, तमाम बिदअत थी, खुराफात थी, रसूम और रिवाज थी। अंदाजा लगाइए वो आकाए दो जहां जिनको रिस्क मिलता है, जिनका मुबारक जिस्म महफूज है, जिनको जन्नत की हवाएं आती हैं, जो अल्लाह का दीदार फरमाते हैं, जिनका रोज़े अक़दस जन्नत का एक टुकड़ा है और जन्नत नमूना है, उस रोजे को छोड़कर, उस जन्नत को छोड़कर, जन्नत के रिस्क को छोड़कर आकाए दो जहां हमारे घर के अंदर तशरीफ लाएंगे। एक नाले के ऊपर स्टेज लगाकर वहां जोर से हलक फाड़ फाड़ कर कहा जाता है आकाए दो जहां तशरीफ ला रहे हैं, दुरूद और सलाम सुनने के लिए खड़े हो जाओ, ताज़ीम रसूल के लिए इस गंदे नाले पर आकाए दो जहां तशरीफ लाएंगे। जिंदगी भर दाढ़ी मुंडवाता है और दूसरों की दाढ़ी मूंडता है, अपने घर में मिलाद करके यह अकीदा रखता है कि दाढ़ी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। क्या मालूम नहीं जब ईरान के दो सफीर आए थे और जिनकी दाढ़ियां मुड़ी हुई थी आकाए दो जहां के पास, आकाए दो जहां ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और यह फरमाया था अगर कासिद और ऐंची को कत्ल करना जायज होता तो तुम्हारी दाढ़ी मुड़े होने की वजह से तुम्हारे सरों को कलम कर देता मैं। आप अपनी जिंदगी में यह फरमा रहे हैं और आप इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इस दाढ़ी मुंडे के जो हर वक्त अल्लाह का गुनाह नाफरमानी कर रहा है इसके घर तशरीफ लाएंगे। घर में टीवी रखी हुई है, नाजायज फौज प्रोग्राम देख रहे हैं, उर्यानियत और बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तबला और सारंगी को मिटा दूं, गाने बाजे की चीजों को हमेशा के लिए दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दूं, जिसके लिए आकाए दो जहां मिटाने के लिए आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गुजरे हुए जा रहे हैं, गाने की आवाज कानों में पड़ती है, कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं और रास्ता बदल कर चले जाते हैं। आकाए दो जहां ने यही तालीम दी थी, घर में टीवी चल रहा है और मिलाद करके ये समझता है मैंने रसूलुल्लाह के हक को अदा कर दिया, मोहब्बत के हक को अदा कर दिया और अब आकाए दो जहां ऐसी खुराफात के मकाम पर तशरीफ लाएंगे। अल अयाज़ु बिल्लाह, कैसे घिनौना अकीदा है। अभी कल को खूब खुराफात हुई, डीजे हुआ, नाच गाना हुआ और दूसरे दिन मिलाद करके समझते हैं कि हमने शैतान की भी खुशनुदी हासिल कर ली, अब रहमान की भी खुशनुदी हासिल कर ले और आकाए दो जहां की मोहब्बत का हक भी अदा कर दे। क्या ऐसे मकाम पर आकाए दो जहां तशरीफ लाएंगे? ये खाम ख्याली है, याद रखो ये धोखा है और इस धोखे में मुब्तला कर रखा है मसलक आल हजरत के मानने वाले रजा खानियों ने और बरेलवियों ने जो सिर्फ अपने पेट के पुजारी बने हुए हैं। याद रखो इस धोखे में मत आना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने का अकीदा रखा जाता है। अरे हाजिर और नाजिर होना, हाजिर के माना मौजूद और नाजिर के माना देखने वाला। मैं हाजिर हूं, आपके सामने मौजूद हूं, नाजिर हूं, आपको देख रहा हूं, आप भी हाजिर हैं, मुझे देख रहे हैं, नाजिर है, मौजूद है, नाजिर है, मुझे देख रहे हैं, यहां तशरीफ फरमा है। ये मतलब होता है हाजिर और नाजिर का और ये सिफत है सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की। अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह हर मखलूक को देख रहा है, सातों जमीन के नीचे भी, सातों आसमान के ऊपर भी, मशरिक में भी,
مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی اللہ کے علم سے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے، جب چار آدمی سرگوشی کرتے ہیں پانچواں اللہ موجود ہوتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، آپ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر یہ فرمایا تھا مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اب ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود اور میلاد کے اندر بھی موجود، حاضر و ناظر ہے، تو ہم نے اللہ کی اس صفت حاضر و ناظر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک قرار دے دیا، اور یہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے چاہے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ شرکی کی معافی ہر جگہ، شرکی معافی ہرگز نہیں ہے۔ انسان گانا سنتا ہے گناہ سمجھتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے گناہ سمجھتا ہے، داڑھی بھی منڈوا رہا ہے تو گناہ سمجھ رہا ہے، بگی باغ کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے پھر بھی گناہ سمجھ رہا ہے۔ امید ہے ایک نہ ایک دن اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی اور یہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعتی جب بدعتوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ ثواب کا کام سمجھ کر کرتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو بدعتوں پر آتی ہے، کفر اور شرک کی گندگی کے اندر موت آتی ہے، اور ایسے شخص کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے بدعات کے اوپر قدغن اور ضرب کاری لگانے کی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کو بتانے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو تم ثواب کا کام سمجھ کر کر رہے ہو، یہ تو گناہ کے کام ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں ذرا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف فرما تھے، آپ حیات تھے، کیا ہر جگہ حاضر و ناظر تھے؟ کیا ہر جگہ موجود تھے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، کہ ہم آپ کے اوپر بہترین قصہ بیان کرتے، سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور پھر فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ غافلین، آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر تھے، قرآن کریم منع کر رہا ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، ان کی پٹائی کی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اور بیت المقدس کے مجاورین نے بحر قلزم اور دریائے اردن کے اندر اپنے قلم ڈالے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب لوگ اپنے قلموں کو دریا کے اندر ڈال رہے تھے، کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا؟ اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ مکرر بار بار اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، قرآن کریم کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ کی صفت حاضر اور ناظر میں شریک قرار دینا ہے، یا اللہ کی صفات میں شریک قرار دینا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اس دنیا سے آپ جب تشریف لے گئے اور آپ پردہ فرما گئے تو اب روزے اقدس کے اندر حیات ہے، تو اب کہتے ہیں میلاد کے لیے، قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آقائے دو جہاں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں موجود نہیں تھے تو دنیا سے رخصت فرما ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد اب کیسے حاضر و ناظر ہو جائیں گے؟ ہم
ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی روح آتی ہے یا آپ کے جسم کے ساتھ تشریف لاتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں کہ روح اور جسم دونوں آتے ہیں تو حدیثوں میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم روضہ اقدس میں موجود ہے، آپ ہر وقت وہاں موجود ہیں، آسمان سے روزانہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کے ساتھ آ گئے تو وہاں کس کا جسم رہا؟ پھر فرشتے کس پر درود و سلام بھیج رہے ہیں؟ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو چونکہ آپ وہاں حاضر ہیں اس لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ذریعے پڑھتے ہیں کہ کیونکہ آپ سنتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ جو شخص من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو میری قبر پر اور روزہ اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور رہتے ہوئے درود و سلام پڑھتا ہے وہ درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کس طرح پہنچایا جاتا ہے؟ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، فرشتوں کی ایک جماعت پوری دنیا کے اندر گشت کرتی رہتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے فرشتوں کی یہ جماعت درود و سلام لے لیتی ہے اور روزہ اقدس میں پیش کرتی ہے کہ آقائے دو جہاں آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ درود و سلام کا نذرانہ اور یہ ہدیہ پیش کرتا ہے، آپ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو میری قبر پر روزے پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ اب دیکھیے ایک طرف یہ حضرات بدعتی کہتے ہیں کہ حضور تشریف لاتے ہیں اور دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں کہ فرشتے میرے پاس درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ اب یہ بدعتی سچے ہیں یا اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر حضور خود تشریف لاتے ہیں درود و سلام سننے کے لیے تو اللہ نے فرشتوں کی جماعت جو پیدا کیا رکھی ہے خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس کا مطلب اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا ہوا، فرشتوں کی کوئی جماعت نہیں ہوئی، کیونکہ بدعتی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول خود آتے ہیں۔ پھر فرشتوں کا کیا کام رہ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آقائے دو جہاں کا سچا فرمان درود و سلام پہنچایا جاتا ہے، بدعتی کا جھوٹا دعویٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام سننے کے لیے آتے ہیں۔ کتنا تضاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور بدعتی کے اس دعوے میں، رضا خانی کے اس دعوے میں اور اعلی حضرت کے مسلک کا نعرے لگانے والوں کے گمراہ کرنے میں۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، اس کے اندر عقیدے کی خرابی ہے، اس کے اندر اللہ کی صفت حاضر و ناظر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول کے فرمان کو جھوٹا قرار دینا ہے، اس فرشتوں کی جماعت کو گویا کہ جو پیدا کی گئی ہے درود و سلام پہنچانے کے لیے اس کا انکار کر دینا ہے سرے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جسم کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، روح اور جسم کے ساتھ، جب روح اور جسم دونوں ملتے ہیں تو جسم تیار ہوتا ہے۔ جب آپ اس دنیا کے اندر اس طرح تشریف فرما تھے تو سب کو نظر آتے تھے، آپ کو چلتے ہوئے